السلام علیکم ویورز. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ایک کامن ہمارا سوسائٹی کا سوشل پرابلم ہے جس کے لیے بہت زیادہ فیمیلز آتی ہیں کنسلٹیشن کے لیے کلینک پہ, اور وہ ہے کہ ہسبینڈ باہر ملک سے باہر کام کرتے ہیں, یا یہ کہ جب شادی ہوئی تو 1 مہینے کے لیے آئے اور اس کے بعد مہینے بعد ہسبینڈ باہر ملک سے باہر کام کرنے کے لیے چلے گئے, اور اب شاید سال یا 1.5 سال کے بعد وہ دوبارہ آ رہے ہیں اور ان کا سٹے یہاں پہ 1 سے 2 مہینے کا میکسیمم ہوگا, یا تھوڑے عرصے کے لیے آ رہے ہیں اور پھر دوبارہ باہر چلے جانا ہے. تو جو ہیں وائف وہ اپنی فیملی کے ساتھ یہ کنسلٹیشن کرنے کے لیے آتی ہیں کہ تھوڑے عرصے کے لیے ہسبینڈ نے آنا ہے, تو آپ پلیز اس طرح سے کچھ علاج یا مشورہ دیں کہ جلد از جلد پریگنینسی ہو جائے. میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری ہی شیئر کرنا چاہتی ہوں آف سملر کپل جو کہ ہسبینڈ واز ورکنگ ابراڈ. تو جب وہ آئے ہیں یا اگر اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں تو پھر فیمیل سے تو میں یعنی کہ وائف سے تو میں ڈیٹیل سے ان کی ہسٹری لے لیتی ہوں, ان کے تمام الٹرا ساؤنڈ اور بلڈ کے ٹیسٹ کروا لیتی ہوں, اور اگر ضروری ہو معائنہ کرنے کے بعد اگر ضروری ہو تو ان کو ٹیوبس کا بھی ٹیسٹ کروا لیتے ہیں کہ ٹیوبس یوٹرس کی جو ٹیوبس ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں. اور اسی اگر ٹائم بالکل بہت زیادہ کم ہو تو پھر ان سے کہتے ہیں کہ ہسبینڈ کا سیمن انالیسس کا ٹیسٹ یا تو وہ جہاں کام کرتے ہیں وہیں نزدیکی ہاسپٹل سے اپنا سیمن انالیسس کا ٹیسٹ ان کو لکھ کے دیتے ہیں, وہ کروا لیں اور وہ کروا کے اپنی رپورٹ شیئر کریں تاکہ پہلے سے اندازہ ہو کہ کس کو کہ کیا سٹیٹس ہے اور کوئی پرابلم ہے اس کپل میں یا نہیں. اف ایوری تھنگ از اوکے, یہ چیز اگر تو ہسبینڈ کے آنے میں زیادہ دیر یا زیادہ ابھی مہینے ہیں تو پھر میں یہ مشورہ دیتی ہوں کہ جو زیادہ تر ٹیسٹ ہیں وہ ایک دفعہ آپ کروا لیں, لیکن ہسبینڈ کے واپس ویکیشن پہ آنے سے پہلے 1-2 ماہ پہلے بھی رابطہ کریں تاکہ ٹو میک شور کہ فیمیل کے کوئی ریسنٹلی کوئی انفیکشن یا کچھ اور ایسی کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ہسبینڈ کے آنے سے پہلے بھی جو منتھ ہے اس کے بھی مینسٹرول سائیکل کی ڈیٹیلز اور ریگولیرٹی اسٹڈی کی جاتی ہے, اور اس کے بعد جب آئے ہوئے ہوں ہسبینڈ تب بھی ان کو کچھ ادویات فراہم کی جا سکتی ہیں, مشورہ دیا جا سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دا پرابلم. جو بھی پرابلم آیا ہے ہسبینڈ کے لیے میڈیکیشن دینی ہے یا وائف کے لیے میڈیکیشن دینی ہے. مگر یہ بات یہ پورا جو کلینکل سینیریو ہے یہ کافی چیلنجنگ ہے, یہ کافی سٹریسفل ہے, نہ صرف یہ کہ اس کپل کے لیے, اس کپل کی فیملی کے لیے, بلکہ گائنیکالوجسٹ کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس لیے کہ 1 سال کے جو بھی مینسٹرول سائیکل کی روٹین ہے فیمیل کی, اور جو میل ہسبینڈ کے جو سیمن انالیسس کے جو ٹیسٹنگ کے جو ایشوز ہیں, جو ویریشنز ہیں جو کہ ٹائم ٹو ٹائم آتی رہتی ہیں, ان کی فزیولوجیکل ویریشنز کو اس کپل کو اور ان فیملی کو سمجھانا اور ان کو ساری حقیقت بیان کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اور کافی سٹریسفل ہوتا ہے, اور ٹائم ان کے لیے بہت زیادہ ایک بڑا چیلنج بنا ہوتا ہے. اگر ہسبینڈ نے اگر 1 مہینے سٹے کرنا ہے تو اس 1 مہینے کے دوران اوویولیٹری ونڈو یا فرٹائل پیریڈ تو وہ ایک 3 سے 4 دن کا ہی ایک ٹائم پیریڈ ہوگا جس میں کہ وائف کی باڈی کے اندر ایک وائبل اووم یا ایگ کی میچیور ایگ کی پریزنس پائی جاتی ہے. اگر 1 مہینے کے گزرنے کے بعد اگر خوش قسمت کپل ہیں جن کی کہ پریگننسی ہو جائے گی, لیکن اس کے چانسز 50 to 60% سے زیادہ نہیں ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اوویولیشن ہو جائے, لازمی ضروری نہیں ہے کہ باقی تمام کنڈیشنز بھی آئیڈیل ہوں. اس لیے ایٹ لیسٹ 3 سے 4 مہینے ہسبینڈ کا یعنی کپل کا اکٹھے رہنا بہت ضروری ہے.
کسی بہتر یا کارآمد نتیجے پر پہنچنے کے لیے. اور اس کے علاوہ انڈیویجول فزیولوجیکل ویریشن اگر کپل، اور یہ ہم سب اس سیناریو میں ہے کہ اگر دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کے اندر کسی قسم کا کوئی بنیادی نقص نہیں ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ بالکل ایک ہیلدی اور ایک نارمل کپل ہیں. اور اگر پرابلمز ہیں ان کے یا کوئی نقائص ہیں تو ان کو ٹریٹ کرنے میں یا ان کو ڈیل کرنے میں بھی آف کورس زیادہ ٹائم، کچھ مہینوں کا ٹائم درکار ہوتا ہے. تو میسج یہی ہے کہ یہ ایک کافی چیلنجنگ عمل ہے. اس میں نہ صرف یہ کہ ٹریٹمنٹ فیلئر ہونے کے بھی چانسز ہیں، بلکہ تھوڑی بہت جو ہے افسردگی اور ذہنی دباؤ کا شکار دونوں ہی، خاص طور پہ چونکہ فیمیل جس سیٹنگ میں یا جس سوسائٹی میں ہماری فیمیل پیشنٹس ہوتی ہیں اس سوسائٹی میں کافی یہ چیلنجنگ ہے یہ بات کہ اگر ان کو پریگننسی نہیں ہوگی تو اس سلسلے میں یہ ان سب لوگوں کا اس خصوصی سینیریو میں سب لوگوں کی نا ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے. تو اس سلسلے میں اگر آپ مزید کچھ کنسلٹیشن کرنا چاہیں، چونکہ ہر کپل انڈیویجول کپل ہے، ہر کپل کے ایک انڈیویجول سرکمسٹانسز ہیں، تو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے کسی بھی رزلٹ کو کہ ایک کپل کو چونکہ پریگننسی ہو گئی تو ڈیفینیٹلی دوسرے کو بھی ہو جائے گی یا تیسرے کو بھی. تو یہ اس کے اندر بہت زیادہ فیکٹرز اور بہت زیادہ عوامل کارگر ہیں اور ان کی انویسٹیگیشنز کے ریزلٹس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ اور جو نیچرل طریقہ کار کے علاوہ ڈفرینٹ اور بھی طریقے ہیں، جیسے انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن یا ان ویٹرو فرٹیلائزیشن، جو کہ ایڈوانسڈ فرٹیلیٹی ٹیکنیکس ہیں. یہ ایسے بھی بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس پاکستانی کپلز جو کہ باہر سے صرف تھوڑے عرصے کے لیے آتے ہیں اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنیکس کے حصول کے لیے، اور اس کے بعد پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں. فرٹیلیٹی ریٹس اور جو کامیابی کے جو فیلئر اور سکسیس ریٹس ہیں وہ سینٹر ٹو سینٹر ڈفرینٹ ہیں، اور وہ طریقہ علاج کے حساب سے بھی ڈفرینٹ ہے. ایوری کپل ہیز دیئر اون انڈیویجول سرکمسٹانسز. تو یہ تمام صورتحال ہے، حقیقت ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ مزید انفارمیشن لینے کی ضرورت ہے. جہاں تک میں میکسیمم گائیڈ کر سکتی ہوں میں آپ کو گائیڈ کر سکتی ہوں. آپ کنسلٹیشن کے لیے تشریف لا سکتے ہیں. میں ڈاکٹر فوزیہ عنبر قریشی، پروفیسر اینڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ گائناکالوجی، شالامار ہاسپٹل لاہور، اس کے علاوہ پنجاب میڈیکل سینٹر میں بھی کنسلٹیشن کے لیے اویلیبل ہوں. آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.